بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ حلف اٹھانے کے بعد دانشور کے پاس گیا، گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور عرض کیا کہ مجھے یہ سلطنت مشکل حالات میں ملی ہے۔ ملک غربت، جہالت، ناانصافی اور چور بازاری کے کیچڑ میں دھنس چکا ہے۔ فوج مضبوط اور عوام کمزور ہیں۔ کابینہ کے فیصلے بھی جرنیل کرتے ہیں۔ دشمن ہماری سرحدوں پر بیٹھے ہیں۔ یہ کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر دیں گے۔ میں اگر دشمن سے نہیں نبٹتا تو یہ سلطنت کو تباہ کر دیں گے۔ میں ان سے نبٹ لیتا ہوں تو میری فوج مجھے کھا جائے گی۔ میں اگر ان دونوں سے بچ گیا تو میں عوام کے غیظ و غضب سے کیسے بچوں گا؟ یہ بھوکے ننگے بے آسرا لوگ میری تکہ بوٹی کر دیں گے، اور میں اگر ان سے بھی محفوظ رہا تو میرے اقتدار کے بھوکے بھائی مجھے آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ دانشور نئے بادشاہ کی بات سن کر ہنس پڑا۔ دنیا میں قدیم دور سے اتالیق، دانشور اور سیانے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ معاشرے کے دانش ہوتے ہیں اور ان کا وجود اور ان کی تعداد معاشرے کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ یہ لوگ رومن ایمپائر کے سیریز کے زمانوں میں بھی ہوتے تھے، اور یہ ایران کے شاہوں کے وقت بھی ہوتے تھے، اور یہ چین، عرب، منگولیا اور ازبک ادوار میں بھی ہوتے تھے، اور یہ آج یورپ اور امریکہ کے زمانوں میں بھی موجود ہیں۔ یہ لوگ قدیم زمانوں سے معتبر چلے آ رہے ہیں، اور بادشاہ ہوں، فقیر ہوں، لوگ ان کے دربار میں ضرور آتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، اپنی اپنی زندگی خوبصورت اور مطمئن بناتے ہیں۔ دنیا کے تمام دانشور آدھے ولی ہوتے ہیں۔ ولایت کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں: بے حرص، بے خوف اور مٹھاس۔ یہ تینوں خوبیاں دانشوروں میں پائی جاتی ہیں۔ دنیا کا کوئی دانشور اس وقت تک دانشور نہیں ہو سکتا وہ جب تک خود کو لالچ اور خوف سے پاک نہ کر لے، اور اس کی زبان اس کے لفظوں میں چاشنی پیدا نہ کر دے۔ لہٰذا دانشور ولایت کی دہلیز پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایک قدم اٹھا کر ولی بنتے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں یونان کے قدیم دانشوروں اور ہندوستان کے اولیاء کی مثال بھی لے سکتے ہیں۔ ہندوستان کے تمام اولیاء کرام، خواہ یہ داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، ہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، یا پھر حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، یہ تمام اولیاء کرام اپنے زمانوں کے دانشور بھی تھے، اور ہندوستان کے بادشاہ دانش سیکھنے کے لیے ان کے پاس حاضر بھی ہوتے تھے۔ اسی طرح یونان کے بوکرات، سقراط، افلاطون اور ارسطو بھی دانشوروں میں شامل ہوتے تھے۔ مشرقی یورپ کے بادشاہ اور شہزادے مشورہ لینے کے لیے ان کے پاس حاضر بھی ہوتے تھے۔ آج بھی جدید دنیا دانشوروں سے بھری پڑی ہے، اور برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون ہوں، امریکی صدر ہوں، جرمن چانسلر اینجلا مرکل ہوں، یا پھر جاپان کے وزیر اعظم شنزو ہوں، یہ دانشوروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے عقل کی باتیں سیکھتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جہاں ہر شعبے میں ڈی جنریشن ہوئی، وہاں ہم دانشوری اور دانشوروں کے زوال کا شکار ہو گئے۔ ہم جس طرف دیکھتے ہیں ہمیں تا حد نظر کوئی دانشور دکھائی نہیں دیتا، اور اگر نظر آتا ہے تو یہ مریدوں اور شاگردوں سے کہیں کمزور، کہیں زیادہ حریص اور کہیں زیادہ کڑوا ہوتا ہے۔ ہم حقیقتاً اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ میں نئے رومی بادشاہ کی طرف واپس آتا ہوں۔ دانشور نے بادشاہ کی بات سنی اور صرف ایک لفظ کا جواب دیا۔ اس نے کہا، پرفارمنس۔ بادشاہ نے تاج اتار کر تکریمیں پیش کی اور محل میں واپس چلا آیا۔ اس نے ملک کے مسائل کی فہرست بنوائی، اس میں عوامی مسائل الگ کیے، ان مسائل میں سے انتہائی غریب طبقوں کے مسئلوں کی الگ فہرست بنوائی، خزانے کا جائزہ لیا، اور اگلے دن انتہائی غریب طبقے کے تمام مسائل حل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس نے سرکاری زمینیں غریبوں میں تقسیم کی، غریبوں کو 10 سال کے لیے ٹیکس فری کر دیا۔ جو غریب کوئی ہنر سیکھ جاتا اسے سرکاری رقم سے ورکشاپ یا دکان بنا کر دی جاتی۔ غریبوں کو پکے مکان بنا کر دیے گئے، امیروں کو ان غریبوں کا استاد بنا دیا گیا، اور ان کا سرکاری ملازمتوں میں کوٹا رکھ دیا گیا۔ بادشاہ نے اس کے بعد درمیانے طبقے پر توجہ دی۔ اس نے ان کی مراعات ان کی آؤٹ پٹ سے وابستہ کر دیں۔ یہ جس قدر پرفارم کرتے تھے انہیں اس قدر زیادہ سبسڈی ملتی تھی۔ یہ اس کے بعد امیروں کی طرف آیا۔ اس نے امیروں کو دشمن کی بجائے دوست بنا لیا۔ اس نے ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا۔ جو سرمایہ کار 100 لوگوں کو ملازمت دیتا اسے ٹیکس میں سہولت مل جاتی۔ جو جاگیردار پچھلے سال سے زیادہ فصل لیتا اس کی سہولتوں میں اضافہ کر دیا جاتا۔ جو دکاندار اپنی نئی برانچ کھول لیتا اس کا ٹیکس کم ہو جاتا۔ بادشاہ اس کے بعد سرکاری ملازموں اور وزراء کی طرف آیا۔
اس نے ان کی ترقی پر پرفارمنس سے منسلک کر دیا، اور جو زیادہ پرفارم کرتا وہ برقرار رہتا، اور جو مطلوبہ نتائج نہ دیتا وہ خواہ بادشاہ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو وہ عہدے سے فارغ کر دیا جاتا۔ بادشاہ نے خود بھی سادگی اختیار کر لی، وہ محل سے چھاؤنی میں شفٹ ہو گیا۔ اس نے انتہائی غریب خاندانوں سے 2000 ذہین بچے جمع کیے، انہیں محل میں رکھا اور ان کی تعلیم و تربیت شروع کی۔ بادشاہ کی ان اقدامات نے عوام کا دل جیت لیا اور وہ عوام کے دلوں میں دھڑکنے لگا۔ یہ پاپولیرٹی بادشاہ کو مضبوط سے مضبوط بناتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک بار پڑوسی ملک نے اس ملک پر حملہ کر دیا۔ پورا ملک ہتھیار لے کر میدان جنگ میں کود پڑا۔ دشمن نے جب اپنے سامنے انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھا تو اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ فوج نے بادشاہ کو معزول کرنے کی کوشش کی تو عوام نے تمام چھاؤنیوں کا گھیراؤ کر لیا، اور بادشاہ کو ایک بار محلاتی سازشوں کے ذریعے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو شہزادوں کے لیے عوام سے جان بچانا مشکل ہو گیا، کیونکہ بچہ بچہ اپنے بادشاہ اپنے حکمران کے ساتھ کھڑا تھا۔ مگر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بادشاہ عوام کو بڑے پیمانے پر سبسڈی دے رہا تھا، اس نے عوام کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دیے تھے، پھر حکومت ریونیو کہاں سے حاصل کر دی؟ بادشاہ نے اس کے لیے 3 کام کیے۔ وہ آمدنی کے لیے قدرتی وسائل کی طرف چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ ملک میں کوئلے کے وسیع ذخائر ہیں، ملک میں سونے اور ہیروں کی کانیں بھی ہیں، ملک میں دریا اور سمندر بھی ہیں، اور ملک میں سینکڑوں ہزاروں تفریحی مقامات بھی ہیں۔ بادشاہ نے یہ تمام وسائل پرائیویٹائز کر دیے۔ اس نے کانیں غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے کر دیں۔ یہ کمپنیاں زمین سے قدرتی وسائل نکالتیں، آدھا سرکاری خزانے میں جمع ہوتا اور آدھا وہ خود لے جاتیں۔ اس نے دریاؤں اور سمندروں سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگایا، اور اس نے تفریحی مقامات بھی غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے کر دیے۔ یہ کمپنیاں وہاں سے سرمایہ جمع کرتیں اور ایک خاص حصہ سرکار کو دے دیتیں۔ نمبر 2، اس نے ٹیکس کا نظام شفاف بنا دیا۔ اس نے اعلان کر دیا، آپ غریب ہیں تو آپ کے لیے ٹیکس معاف ہے، لیکن آپ اگر اتنے امیر ہو چکے ہیں کہ آپ اثاثے بنا سکتے ہیں یا آپ روپیہ پیسہ جمع کر سکتے ہیں تو آپ اس کا صرف اور صرف 10% سرکاری خزانے میں جمع کرا دیں، ریاست آپ کو اور آپ کے اثاثوں کی حفاظت بھی کرے گی۔ لوگ خوشی خوشی ٹیکس دینے لگے۔ اور اس کا تیسرا کام انصاف تھا۔ اس کی عدالتیں آزاد، خود مختار اور ایماندار تھیں۔ یہ روزانہ کے مقدموں کا فیصلہ روزانہ کرتی تھیں۔ یوں لوگوں کو انصاف بھی مل رہا تھا اور اس کی وجہ سے معاشرہ خوشحال اور مطمئن بھی تھا۔ ان اقدامات کی وجہ سے عوام بادشاہ کو دل کھول کر دعائیں دے رہے تھے۔ عوام جب مطمئن، خوشحال اور سکھی ہوتے ہیں تو یہ حکمرانوں کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں، اور یہ دعائیں برکت بن کر معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ عوام کی دعاؤں نے آج حکومت کے ہر کام میں برکت پیدا کر دی تھی، لہٰذا یوں پورا ملک خوشحال ہو گیا اور خوش ہو گیا۔